بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ عزیز طلباء و طالبات، ہم نے پچھلے لیکچر کے اندر بنی اسرائیل قوم کی ایک ہٹ دھرمی اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا سلسلہ ہم پڑھ رہے تھے۔ تو آج کے ہمارے لیکچر کے اندر سورہ البقرہ آیت نمبر 60 اور 61 یہ پڑھیں گے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی ایک اور نظارہ ہم پڑھیں گے، اور پھر اتنی رحمتوں کے باوجود بنی اسرائیل نے کیا کام کیا اس بارے میں بھی ہم آج پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے پانی مانگا۔ اب یہ جو بنی اسرائیل قوم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور موسیٰ علیہ السلام کی اتنی زیادہ نافرمانیاں کرنے کے باوجود پھر مشکل وقت میں اللہ کے پاس اور اللہ کے نبی کے پاس ہی آ رہے ہیں، اور انہوں نے کیا کہا؟ پیاس لگی تو انہوں نے پانی کا تذکرہ کیا، پانی کا مطالبہ کیا۔ فَقُلْنَا، پس ہم نے کہا، اضرب بعصاک الحجر، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے کہا، یعنی کہ اللہ رب العزت نے کہا، کس کو کہا؟ موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اپنا عصا، اپنی جو چھڑی ہے اس کو پتھر پر مارے۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ، تو اس سے پھوٹ پڑے چشمے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں پر بہت ہی وسیع رحمت ہے، اس کا تذکرہ آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں سے ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ 12 چشموں کو نکال دیا۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ، اس سے پھوٹ پڑے چشمے، 12 12۔ اب 12 چشمے کیوں ٹوٹے؟ کیوں وہاں سے پھوٹے؟ کیونکہ بنی اسرائیل قوم، اسرائیل چونکہ لقب تھا سیدنا یعقوب علیہ السلام کا، ان کے 12 بیٹے تھے، اس طرح بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قبیلے کے لیے الگ الگ چشمہ نکال دیا۔ قد، تحقیق، علیمہ جان لیا، کل اناس، ہر ایک گروہ نے، مشربہم، پینے کی جگہ کو، یعنی کہ یہ جو بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے نے اپنے پانی پینے کا جو چشمہ تھا اس کو پہچان لیا، اس کو جان لیا، اور وہ اپنے اپنے چشمے پر چلے گئے۔ کلوا واشربوا، تم کھاؤ اور پیو، من رزق اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق سے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رزق آپ کو دیا ہے، جو نعمتیں دی ہیں، من و سلوہ دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے ذریعے سے وہاں سے پانی کے چشمے نکال دیے، اور تم ان چشموں سے پانی پیو اور اللہ کی نعمتوں سے کھاؤ۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور تم زمین کے اندر، اب ایک کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہ کام آپ نے نہیں کرنا، وہ کیا ہے؟ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، تم زمین کے اندر فساد نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا، پکے پکائے کھانے آسمانوں سے نازل کیے، اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ان کو ایک حکم دیا کہ آپ نے زمین کے اوپر فساد نہیں کرنا۔ تو آیت نمبر 61، یہاں پر بنی اسرائیل قوم کے مزید جرائم اور سنگین جرائم کا اس آیت مبارکہ کے اندر تذکرہ ہوگا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب کہا تم نے، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، لن نصبر علی طعام واحد، ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے۔ اب یہاں پر دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے ان کے لیے من و سلوہ نازل کیا، اور آسمان سے من و سلوہ نازل ہونے کے باوجود بنی اسرائیل قوم نے بے صبری کا مظاہرہ کیا، اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے اور ان سے کہنے لگے کہ ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے۔ اب کیا کیا جائے؟ فَادْعُ لَنَا، تو دعا کریں ہمارے لیے، ربا کا، اپنے رب سے، یعنی کہ ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، ایک کھانا مسلسل نہیں کھا سکتے، آپ اپنے اللہ سے دعا کریں ہمارے لیے۔ کہ کیا دعا کریں؟ یخرج لنا، کہ وہ ہمارے لیے نکال دے، ممت تثبت الارض، جو کہ زمین اگاتی ہے، یعنی کہ جڑی بوٹیاں، سبزیاں، اب جو زمین سے اگ رہی ہیں وہ چیزیں ہمارے لیے نکال دیں۔ من بقلیہا، سبزیوں سے، وقصائہا، ککڑی اس کی، وفومیہا، گندم، وعدسیہا، دال مسور، وبصلیہا، پیاز،
اب بنی اسرائیل قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے من و سلوہ کیا ہوا وہ بھی منظور نہیں، تو پھر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام پر آئے اور اس کام پر من و سلوہ پر بے صبری کا مظاہرہ کیا اور کہنے لگے کہ ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، ہمارے لیے اپنے پروردگار سے دعا کریں کہ پروردگار ہم سے زمین سے نکلنے والی، زمین سے اگنے والی جو چیزیں ہیں، سبزیاں، ککڑی، دال مسور اور پیاز جیسی سبزیاں ہمارے لیے نکالے۔ قالا، تو انہوں نے کہا اتستبدلون، کیا تم تبدیل کرتے ہو اللہ زی، اس چیز کو، ہوا ادنا باللذی، اس چیز کے ساتھ جو بہتر ہے، باللذی ہوا خیر، جو کہ بہتر ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ بنی اسرائیل قوم جو ہے وہ کم تر چیزوں کی تبدیلی اعلیٰ چیزوں سے کر رہی ہے۔ اب کم تر چیزیں کون سی ہیں؟ کم تر چیزیں وہ جو زمین سے اگ رہی ہیں، سبزیاں، دال مسور، پیاز وغیرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کم تر چیزیں کہہ رہے ہیں، اور من و سلوہ کے مقابلے میں جو کہ اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ نازل ہوتی تھی۔ اب بنی اسرائیل قوم نے سبزیوں کو، پیاز کو، دال مسور کو پسند کیا من و سلوہ کی نسبت۔ اہبتو، تم اترو، مصرن، شہر میں، فإن، بے شک، لکم ما سألتم، تمہارے لیے وہی ہے جو تم نے سوال کیا، یعنی کہ جو تم مطالبہ کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا یہ مطالبہ بھی قبول کر لیا، شاید کہ کسی طریقے سے یہ رائے راست پر آ جائیں۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمْ، اور مار دی گئی ان پر، الذِّلَّةُ، ذلت، وَالْمَسْكَنَةُ، اور محتاجگی، وَبَاءُ، اور وہ لوٹے، بِغَضَبٍ، اللہ کے غضب کے ساتھ، من اللہ، جو کہ اللہ کی طرف سے تھا۔ اب یہاں پر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو ان کے مطالبے کے مطابق کر دیا، جس چیز کا وہ مطالبہ کر رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ چیزیں آسمان سے نازل کر دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے ان پر ذلت ان کے منہ پر دے ماری۔ اور پھر ذالک بأنہم قانوا، یہ اس لیے تھا، قانوا یکفرون، بس بس کے کہ جو وہ انکار کرتے تھے، کس چیز کا انکار کرتے تھے؟ بآیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا، اللہ تعالیٰ کی آیات کا۔ اب یہاں پر حتیٰ کی بات ہوتی تو بات قابل قبول تھی، مگر بنی اسرائیل قوم نے اس سے بھی بڑے اور گھنونے جرم کیے۔ اس سے بڑے اور گھنونے جرم کیا ہیں؟ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، اور انہوں نے انبیاء کا بغیر حق کے قتل کر دیا۔ اب یہاں پر تک تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں تھیں، یہاں تک بات کسی حد تک قابل قبول بھی سمجھی جا سکتی ہے۔ حالانکہ اللہ رب العزت کی جو بات ہے وہ نافرمانی جو ہے وہ کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں، مگر انہوں نے اس سے بڑھ کر بھی کیا کام کیا؟ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، انہوں نے انبیاء کا ناحق قتل کر دیا۔ اب وہ کون کون سے انبیاء تھے؟ بنی اسرائیل کے اندر کم و بیش 4000 انبیاء آئے، اور انہوں نے یسع علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ اب جب یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مختصراً اشارہ کروں گا، بنی اسرائیل نے اپنی طرف سے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت معجزانہ طور پر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا۔ ذالک بما عصوا، وہ اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے، وما کانوا یعتدون، اور وہ حد سے زیادہ تجاوز کرنے والے تھے۔ عزیز طلباء و طالبات، اس آیت مبارکہ کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ بنی اسرائیل قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی زیادہ رحمتیں اور اتنے زیادہ انعامات کرنے کے باوجود بنی اسرائیل قوم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسلسل نافرمانیاں کر رہی ہے، اور پھر صرف ان کی بات نافرمانیوں تک ہی محدود نہیں، بلکہ انہوں نے انبیاء کو بھی قتل کر دیا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اور ایسی قوموں کے لیے قیامت کے دن بھی بہت زیادہ وعید سنائی گئی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین حق سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، السلام۔